حضرت رباب اور حضرت شہربانو کہتی ہیں پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہ 6 ماہ کا اصغر روتا تڑپتا ہے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت عباس جوش میں آئے، افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں، میں جاتا ہوں، میں پانی لاتا ہوں۔ مشکیزہ لیا، تلوار ہاتھ میں لی، سوار ہوئے، بجائے میدان کی طرف جانے کے نہر فرات کی طرف چلے۔ عمر بن سعد نے کہا دیکھو یہ پانی نہ لینے پائیں۔ حضرت عباس نے مقابلہ کیا، سب ہٹ گئے، آپ نہر میں پہنچ گئے، چلو بھر کے پینے لگے۔ اندر سے آواز آئی ہوگی خود کیسے پی رہے ہو؟ جب تک علی اصغر کی سکینہ کی پیاس نہیں بجھا لیتے تمہیں پانی پینا روا نہیں۔ مشکیزہ بھرا، باہر آئے تو وہ گھیرا بنا چکے تھے، کمانوں پہ تیر چڑھا چکے تھے، تلواریں لہرا رہے تھے۔ فرمایا ہم پانی پی کے بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں ہیں، مجھے پانی لے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے تلوار نکال لی۔ علی کے بہادر فرزند کے سامنے کون ٹھہرے؟ کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ ایک ظالم نے پیچھے سے وار کر کے آپ کا دایاں کندھا کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا، مگر اب ایک ہاتھ ہے، کس سے سواری کو تھامے، کس سے تلوار، کس سے مشکیزہ؟ انہوں نے دیکھا ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، انہوں نے دوبارہ پیچھے سے وار کر کے دوسرا ہاتھ کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے دانتوں میں تھام لیا، اب دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ ظالموں نے گھیرا اور تنگ کر دیا، ایک ظالم نے تیر چلایا، وہ مشکیزے میں آ کے لگا، پانی وہ مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہنے لگا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی، وہ جو پکڑا ہوا تھا وہ چھوڑ دیا اور کہا علی اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارا چچا تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے بھائی کو پکارا، ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ قریب آئے تو دیکھا بھائی کا جسم کٹا پھٹا، بے تاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا۔ امام نے فرمایا انکسر ظہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا میرا بازو میرا بھائی بھی نہیں رہا۔ امام نے وہ مقدس لاشا وہیں رہنے دیا، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، کیسے اٹھاتے؟ روتے ہوئے آ رہے تھے تو کیا دیکھا سامنے 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے، امام حسن سر سے لے کر سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام پاک کا یہ بیٹا ہو بہو حضور کی شبیہ تھا، تصویر تھا، ہم شکل نبی ان کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا تجھے اجازت نہیں دوں گا، تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے، تم نہ جاؤ میں جاؤں گا۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے،
جہاں بھائی قاسم چلے گئے، محمد و اون چلے گئے، مجھے قیدی بنا کر دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، اپنے ہاتھ سے جنت کا دولہا بنا کے سوار کیجئے۔ امام کے پیش نظر کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا امتحان ہے امام کا۔ بیٹے کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے ماں بھی اجازت نہیں دے رہی، اس سے اجازت دلا دیں۔ خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا۔ آپ شاید اس شعر کو نہیں سمجھے، یعنی وہ اپنے خیال میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کے سب درود پڑھنے لگ گئے، کیا مطلب لگا کہ نبی پاک تشریف لے آئے، یہ اس نے خیال کی بات کی ہے۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی اکبر، میں امام حسین کا بیٹا ہوں جو حضرت علی کے فرزند، ہم ہی نبی پاک کے گھر والے اور ان کو سب سے زیادہ پیارے اور ان کے قریب ہیں۔ مجھے پہچانو، میری رنگت، میری چمک دمک، میری صورت کچھ بتا نہیں رہی کیا تمہیں؟ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، کوئی ہے جو اکیلا میرا مقابلہ کرے؟ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں اس کو موصل کا گورنر بنوا دوں گا، تخت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس ایک اور جنگجو پہلوان تھا، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے میں جاتا ہوں اور اس نوجوان کو قتل کرتا ہوں، موصل کا تخت مجھے ملنا چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا ذرا سامنے ہو تجھے پتا چل جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ۔ یہ طارق بن شیس آیا، بڑا ماہر تھا، بہت اچھے داؤ کھیلتا تھا۔ یہ آیا، اس نے آتے ہی امام پر وار کیا، امام بڑی پھرتی سے ہٹ گئے، اس کا وار خالی گیا۔ فرمایا اب میری باری ہے، آپ نے تلوار کو 2-3 بار گھما کے کہا او طارق ہوشیار میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے ایسا وار کیا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عمر بن طارق، طلحہ بن طارق، انہوں نے جب باپ کو اس طرح کٹتے ہوئے دیکھا، دونوں آئے، امام نے ان کو بھی کاٹ دیا، اپنے گھوڑے کو واپس کیا، خیمے کی طرف آئے، امام نے دیکھا بیٹا واپس آیا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا بابا میں نے ان کے 3 بڑے جنگجو قتل کیے ہیں، مجھے پیاس بہت ستا رہی ہے، پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں۔ امام نے فرمایا بیٹا تم آئے ہو، آس امید لے کر آئے ہو، میں پانی کہاں سے لاؤں جو تمہیں پلاؤں؟ لیکن جب کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا ہوا ہے۔ تم آئے ہو، آؤ میرے قریب، میں اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہوں، شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ امام نے پھر بیٹے کو رخصت کیا، میدان کی طرف۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں کوئی اور موصل کا تخت لینے والا؟ عمر بن سعد نے کہا اب کوئی اس کا تنہا مقابلہ نہیں کرے گا، اس پہ ٹوٹ پڑو۔ ظالموں نے آپ پر وار شروع کر دیے، آپ نے بھی مردانہ وار مقابلہ کیا، آپ کو مسلسل زخم لگائے جاتے رہے مگر آپ لڑتے رہے۔ ایک ظالم نے جسم میں نیزہ چبو کر آپ کو اٹھا کر گرانا چاہا، امام نیچے آ رہے، آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا آؤ مجھے پکڑو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر،
کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ امام آئے، بیٹے کا لاشا تڑپ رہا تھا، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے بڑھے تو دیکھا جوان بیٹے کا لاشا زمین پر تڑپ رہا، امام نے سر گود میں رکھ لیا، فرمایا اپنے بابا کو بلایا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا، آنکھیں کھولو دیکھو میں حسین ہوں۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، لرزتی ہوئی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی جسم سے روح نکلے، آپ کا چہرہ سامنے ہو۔ ظالموں نے امام کے سامنے ان کا سر جسم سے جدا کیا، کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ میرا جی چاہتا ہے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہوں ذرا کربلا تشریف لائیے، میں تقابل نہیں کر رہا، ذرا انہیں کہتا ہوں آئیے، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے خیمے خالی نہیں ہوئے تھے، عورتوں کا قیدی بن جانے کا غم بھی نہیں، دیکھے حبیب اللہ کا بیٹا اپنا بیٹا قربان کر رہا ہے۔ سلام ہے امام علی مقام، آپ نے بیٹے کے لاشے کو لا کر خیموں کے پاس رکھا۔ سیدہ زینب کہنے لگی اے میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو، ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو، 18واں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے۔